ماہ ربیع الاول شریف ہے، ہر طرف خوشیوں کا سما ہے، اور ہر وہ انسان جس کے دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت موجود ہے وہ پھول کی طرح کھلا ہوا آپ کو نظر آئے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کے انعامات کثیرہ میں سے سب سے بڑا انعام جس کی وجہ سے باقی انعامات اللہ نے ہمیں عطا فرمائے ہیں وہ سرکار مدینہ علیہ السلام کی ذات اقدس ہے۔ اور یہ ضروری نہیں ہے کہ ماہ ربیع الاول شریف کا چاند نظر آئے تب ہی بندہ اللہ کے محبوب کا ذکر کرے، بلکہ آپ آئیے سدرہ شریف کے اس پلیٹ فارم پر آپ کو یہ ذکر صرف ربیع الاول شریف میں نہیں، مہینے میں کئی مرتبہ اس پلیٹ فارم پر آپ کو نصیب ہوگا۔ یہ اس بات کی غمازی ہے کہ الحمدللہ تعالی ہمارے آقا و ملجا و ماوا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مہینے کا محتاج نہیں ہے، دنوں کا محتاج نہیں ہے، گھنٹوں کا محتاج نہیں ہے، بلکہ مومن اگر اپنے ایمان میں کامل ہو جائے تو اس کا کوئی سانس بھی اللہ کے رسول کے ذکر کے بغیر خالی نہیں ہوتا۔ صحابہ کرام کا معمول رہا ہے، ایک حدیث پاک میری نظروں سے گزری ہے، صحابہ کرام نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں عرض کی، یا رسول اللہ ہم جب آپ کی بارگاہ میں بیٹھتے ہیں ہماری آنکھیں آپ کے جلوہ زیبا سے ٹھنڈک پاتی ہیں، ہمارا دل سکون پاتا ہے، ہماری ارواح کو چین نصیب ہوتا ہے، ہم دنیا سے بے غم ہو کر ٹکٹکی باندھ کر آپ کے چہرے انور کو تکتے ہیں اور ساری دنیا کو بھول جاتے ہیں، مگر جیسے ہی ہم آپ کی بارگاہ سے اٹھ کے جاتے ہیں تو پھر دنیاوی خیالات غالب آ جاتے ہیں، پھر میرے آقا کریم علیہ السلام نے ان کو مزید اپنے فیض نسبت سے نوازا، اور یہ فیض اتنا بڑا کہ علامہ قاضی ایاز رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پھر صحابہ کرام کا یہ عقیدہ، یہ ایمان، یہ معمول، یہ یقین ہو گیا تھا کہ وہ ایک لمحہ بھی اگر سرکار کو اپنی آنکھوں سے اوجھل پاتے تو وہ اپنے آپ کو اس لمحے میں کافر سمجھتے تھے۔ یہ حالت ہوتی تھی، وہ سمجھتے تھے جس طرح حضور بلے شاہ نے فرمایا تھا، جو دم غافل سو دم کافر، یعنی ان کا کوئی لمحہ بھی پھر ان کو یہ کیفیات نصیب ہوتی تھیں اور ہو گئی تھیں کہ وہ گھر میں بھی ہوتے، بازار میں بھی ہوتے، کاروبار میں بھی ہوتے، اپنے دنیاوی معاملات میں بھی ہوتے، تو ان کی کیفیات یہ ہوتی تھی ہاتھ کار وال دل یار، وہ ہمیشہ اس کیفیت سے سرشار رہتے تھے۔ لہٰذا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اپنے دل کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے اتنا سرشار کر لیں، چونکہ ایسے ہم پرفتن دور میں موجود ہیں، دنیا ہم پر غالب ہے، مادہ پرستی میں ہم مغلوب ہیں اور وہ ہم پر غالب ہے، جس کی وجہ سے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے دوری، حضور علیہ السلام کی محبت کی کمی اور میرے آقا علیہ السلام کی شریعت سے دوری ہمارا
میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ مقدر بنتا چلا جا رہا ہے، بلکہ ہم نے اس کو اپنے سر مول لیا ہے۔ اگر اس سے نجات چاہتے ہیں تو پھر آپ کو روزانہ اپنے من میں جھانک کر دیکھنا ہوگا کہ دل کی دنیا میں محمد عربی کا نور موجود ہے کہ نہیں ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی یاد موجود ہے کہ نہیں ہے۔ دوستان ذی وقار، اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم۔ اللہ پاک نے فرمایا قیامت کا دن جب آئے گا، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر قیامت کے دن بے شک تم سے نعمتوں کے بارے میں باز پرس ہوگی، پوچھا جائے گا۔ اللہ نے جو بھی نعمت تمہیں دی ہے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ انسان اگر اپنے جسم پر ہی توجہ کرے، آنکھ بڑی نعمت ہے، جس کے پاس نہیں ہے اس سے پوچھیں۔ پاؤں بڑی نعمت ہے، جو اس سے محروم ہے اس سے پوچھئے۔ ہاتھ بڑی نعمت ہے، جس کے پاس نہیں ہے اس سے اس کی قدر پوچھئے۔ کان بڑی نعمت ہے، جن کی سماعت نہیں ہے ان سے پوچھئے۔ حواس خمسہ یہ بڑی نعمت ہے، اور پھر ہر نعمت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اگر انسان صرف اپنے وجود پر ہی نظر دوڑائے تو اس کا ایک ایک بال اللہ کی نعمت ہے، اس نعمت کے بارے میں آپ سے سوال کیا جائے گا۔ تھوڑا سا توجہ کیجئے، اگر رب تعالیٰ نے آپ کی آنکھ کے بارے میں یہ پوچھ لیا، میں نے یہ نعمت دی تھی اور اس کے استعمال کے لیے میں نے قوانین بھی بنائے تھے، تو میری اس نعمت کا استعمال کس طرح کیا؟ اور اگر آپ کے پاس جواب درست ہوا کہ ہم نے اس آنکھ سے فقط کعبۃ اللہ دیکھا ہے، ہم نے اس آنکھ سے فقط رسول اللہ کا روضہ دیکھا ہے، ہم نے اس آنکھ سے فقط والدین کا چہرہ دیکھا ہے، ہم نے اس آنکھ سے فقط اپنے مرشد کا دیدار کیا ہے، ہم نے اس آنکھ سے کوئی غیر محرم کام نہیں کیا ہے یا کوئی گناہ کا کام نہیں کیا، پھر تو کامیاب ہوئے اور اللہ کی نعمت کی حق کو بجا لایا ہے۔ اور اگر اس کی دوسری سمت میں آنکھ کو استعمال کیا گیا، پھر اس کا جواب دینا پڑے گا۔ اسی طرح ہاتھ ہیں، زبان ہے، ہم روزانہ کے معمولات کے مطابق دیکھیں، یہ جتنی انسانی وجود میں نعمتیں ہیں، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، ایک ایک نعمت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ یار اگر یہ وہ جو نعمتیں ہیں جو تیرے وجود کے اندر ہیں، ان کے بارے میں اگر پوچھا گیا، اگر تو کامل ہوا اور جواب درست ہوا تو پھر تو اس کی عنایات قیامت کے دن پر بھی تجھ پر برسیں گی، اور اگر اس کا جواب درست نہ ہوا بڑی سخت گرفت ہوگی۔ میں اس کو ایک لمحے کے اندر ہی دوسرے اینگل میں لے کے جانا چاہتا ہوں۔ وجود سے نکلو، آگے جاؤ، اس ہستی کے وجود کے دیکھو جس ہستی کے وجود کی وجہ سے وجود ملا، جس کے وجود کی وجہ سے کائنات وجود میں آئی ہے۔ اگر اس وجود کے بارے میں پوچھ لیا گیا کہ تمہارے سامنے والضحیٰ کے مکھڑے کے تذکرے ہوتے تھے، کیا تیرا دل خوش ہوتا تھا یا تو غمگین ہوتا تھا؟ وہ نعمت جس نعمت کو میں نے سب سے بڑی نعمت قرار دیا ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، یا ایھا الذین یا ایھا الناس اذکروا نعمت اللہ، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ کے ضمن میں اپنی تفسیر ابن عباس میں ارشاد فرماتے ہیں، یہاں نعمت اللہ سے مراد محمد الرسول اللہ ہے، محمد الرسول اللہ ہے۔ ساری نعمتیں اس نے جو ہمیں عطا فرمائی ہے، وہ کوٹھی کی شکل میں ہے،
وہ کار کی شکل میں ہے، جائیداد کی شکل میں ہے، کسی منصب کی شکل میں ہے، کسی کاروبار کی شکل میں ہے، کسی ملازمت کی شکل میں ہے، والدین کی شکل میں ہے، مرشد کی شکل میں ہے، اور اپنی اولاد کی شکل میں ہے، اقربا کی شکل میں ہے، خاندان کی شکل میں ہے، یا اپنے وجود میں جتنی نعمتیں اللہ نے تمہیں دی ہیں ہر ایک نعمت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ لیکن یاد رکھ، یہ ساری نعمتیں جس نعمت کے صدقے سے آپ کو میسر آئی ہیں، اگر کل قیامت کے دن اس نعمت کے بارے میں، اور یقیناً اس نعمت کے بارے میں پوچھا جائے گا، بلکہ قیامت کے دن تو بڑا دور کا دن ہے، اس سے پہلے کا بھی ایک مرحلہ آتا ہے، اس کا پہلا بھی ایک مرحلہ آتا ہے۔ میں عموماً کہا کرتا ہوں، یہ زندگی کی ریل گاڑی چل رہی ہے، ایک اسٹیشن آئے گا جس پہ گاڑی رکے گی، اور وہاں ایک سرخ اور سبز جھنڈی والا بھی کھڑا ہے۔ اگر آپ نے اس ریل گاڑی کے اس ڈبے میں اپنا سامان درست رکھا اور اس میں جو کچھ سوار کرنا تھا وہ ٹھیک رکھا، تو سبز جھنڈی دی جائے گی، اور اگر ایسا نہ ہوا پھر سرخ جھنڈی بھی دکھائی جائے گی۔ اور دونوں کی کیفیات کو امام بخاری نے بیان کیا ہے۔ یہ جو ریل گاڑی کا سفر جاری ہے، اس کا پہلا اسٹیشن جہاں رکنا ہے اس گاڑی نے، اس کا نام قبر ہے، اس کا نام قبر ہے۔ اس قبر میں جب یہ گاڑی رکے گی، رکنے کے بعد جب من ربک ما دینک ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، کہ یہ جو سوال کیا جائے گا، حضرت امام بخاری نے اپنی المفرد میں صرف ایک ہی سوال لکھا ہے، اور باقی سیاستہ میں تینوں سوال موجود ہیں۔ پوچھا جائے گا من ربک، تیرا رب کون ہے؟ لازمی بات ہے، یہ جب بندہ اپنے وجود پر نظر دوڑائے گا تو کہے گا جس نے مجھے آنکھیں دی، جس نے مجھے کان دیے، جس نے مجھے بولنے کی طاقت دی، جس نے مجھے حسین و جمیل وجود دیا، وہی میرا رب ہے۔ ما دینوں کا، پوچھا جائے گا تیرا دین کیا ہے؟ اگر تو نے دنیا میں رہتے ہوئے دین کی پاسداری کی، حق ادا کیا، اور دین کیا ہے؟ دین فقط نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کا نام نہیں ہے۔ دین اس سے نکل کر 90% اللہ کی مخلوق کو راضی کرنے کا نام ہے۔ اگر آپ نے اس مکمل دین پر، میرا دین اسلام ہے، میرے دین کا نام امن ہے، میرے دین کا نام سلامتی ہے، اور اس دین کا نام جانتے ہوئے بھی بندہ سٹیج پر بیٹھ کر دھنگا فساد کرے، اس دین کا نام کا معنی جانتے ہوئے بھی بندہ سٹیج پہ بیٹھ کے گالیاں دے، بندہ غیبت کرے، بندہ دشنام ترازی کرے، یا دینی محفل میں بیٹھ کر چٹکلے چھوڑے، تو پوچھا نہیں جائے گا اسلام کا معنی تو سلامتی تھا، اسلام کا معنی تو امن تھا، تم نے لوگوں کا امن چھینا اپنی زبان کے ذریعے سے، اپنے نعروں کے ذریعے سے، اپنی گالی کے ذریعے سے، اپنے فتویٰ کے ذریعے سے، اپنی تقریر کے ذریعے سے، اپنی تحریر کے ذریعے سے۔ اگر آپ اور میں اگر اسلام کا معنی جان گئے تو پھر ہمیں چاہیے ہماری زبان بھی سلامتی والی ہونی چاہیے، ہماری آنکھ بھی سلامتی والی ہونی چاہیے، ہمارا ہاتھ بھی سلامتی والا ہونا چاہیے، ہمارا قول بھی سلامتی والا ہونا چاہیے، ہمارا فعل بھی سلامتی والا ہونا چاہیے، تاکہ کل جب قبر میں بتانا چاہے ہم کہ ہمارے دین کا نام اسلام ہے، آگے سے جواب ملے کہ دین کا نام تو جانتے ہو مگر اس کا معنی جانتے ہوئے بھی تم نے امن کا پیغام نہیں دیا، تم نے سلامتی کا پیغام نہیں دیا، بلکہ دنیا میں ہر وقت آگ ہی لگائے رکھی اور دنیا کو لڑاتے ہی رہے ہو، اپنے فتووں کے ذریعے، اپنی تحریروں کے ذریعے، اپنی تقریروں کے ذریعے، شر انگیزی کے ذریعے۔ آئیے عہد کیجئے کل قبر میں جب پہلا جنکشن اور پہلا اسٹیشن جہاں اس دنیا کی اس زندگی کی ریل گاڑی نے رکنا ہے، جب اپنے دین کی پہچان کروانی ہے تو ہم شرمندہ نہ ہو، ہم اس دین کے پیروکار ہیں جس میں امن ہی امن ہے، جس میں سلامتی ہی سلامتی ہے۔
اور تیسرا سوال پوچھا جائے گا ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، ما استفہامیہ کے بعد کنت ماضی ہے، اور کنت ماضی کے بعد یقول مضارع ہے۔ جب مضارع کے اوپر ماضی داخل ہوتا ہے اور اس پر استفہام آتا ہے، وہ معنی دوام پیدا کرتا ہے۔ پوچھا جائے گا ابھی کا معنی نہیں بتانا، اور ابھی اس والضحیٰ کے مکھڑے کو دیکھ کر ہم ان کے بارے میں نہیں پوچھتے، ہم یہ پوچھ رہے ہیں اس چہرے والضحیٰ کو دیکھو، دنیا میں ان کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا، تیرا عقیدہ دنیا میں کیا تھا۔ اس لیے مجدد دین و ملت الشاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ نے کہا تھا، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں تو اگر مان گیا، اس دن کا ماننا کام نہیں آئے گا۔ دنیا میں مانو کہ میرا آقا علم غیب رکھتا ہے، دنیا میں مانو کہ میرا آقا سب سے عرف و اعلیٰ شان رکھتا ہے، دنیا میں مانو کہ میرے آقا کو جو کمالات ملے وہ کائنات میں کسی کو نہیں ملے، دنیا میں ایکسپٹ کرو جو میرے آقا کو منصب ملا وہ کائنات میں کسی کو نہیں ملا، جو میرے آقا کو حسن و جمال ملا وہ کائنات میں کسی کو نہیں ملا، جو میرے آقا کو شانیں ملی وہ کسی کو نہیں ملی۔ یہ دنیا میں ایکسپٹ کرو گے، قبر میں جاتے ہوئے آپ کہیں گے مر کے پہنچا ہوں میں اس دل ربا کے واسطے۔ لوکاں مینوں آن ڈرایا میاں رات قبر دی کالی، پر میں سنیا اتھے اس نے آنا جدے مونڈے کملی کالی۔ اگر اس کے دیدار کے لیے تیار ہیں تو پھر یاد رکھیے ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل۔ یہاں پر میں وہ جملہ ضرور کہنا چاہوں گا جو فاتح قادیانیت، مامور من الرسول، مجدد وقت اور قطب وقت حضرت علامہ پیر سید مہر علی شاہ رحمت اللہ علیہ نور اللہ مرکدہ قدس سرہ العزیز نے اس کا ترجمہ کرتے ہوئے آپ نے ارشاد فرمایا، یہ جو ھذا ہے اہل علم جانتے ہیں ھذا محسوس مبصر ہے، ھذا محسوس مبصر ہے، یعنی ھذا کا اشارہ وہاں بولا جاتا ہے اور اس کی طرف کیا جاتا ہے جو محسوس بھی کیا جا سکے اور جو دیکھا بھی جا سکے، جو دیکھا بھی جا سکے۔ جن کا یہ عقیدہ ہے کہ نہیں قبر میں سرکار نہیں آتے، صرف تصویر دکھائی جاتی ہے یا گنبد خضرا سے پردے اٹھائے جاتے ہیں، پیر مہر علی شاہ صاحب فرماتے ہیں ھذا کا اشارہ ہی بتاتا ہے کملی والا کائنات میں ایک لمحے میں ہزاروں بھی مر جائیں تو ہر ایک کی قبر میں خود تشریف لاتے۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ، ہر ایک کی قبر میں خود تشریف لاتے ہیں۔ اب اگر یہ کوئی پاگل انسان سوال کر لے مولانا صاحب آپ کیسی بات کرتے ہیں، کہاں نبی پاک، کہاں مدینہ پاک، کہاں پاکستان، کہاں واکنٹ، کہاں انڈیا، کہاں انگلینڈ، کہاں جاپان، کہاں امریکہ، کہاں سعودیہ، کوئی بندہ جہاں مرتا ہے وہاں نبی پاک مدینہ پاک سے چلیں، مدینہ کی بات تو مان لیتے ہیں، مکہ کی بات تو مان لیتے ہیں، سعودی اسٹیٹ کی بات تو مان لیتے ہیں، اب مدینہ سے چل کے پاکستان میں اتنی جلدی تو نہیں آ سکتے۔ میں نے کہا اسی طرح آ سکتے ہیں، ملک الموت ایک فرشتہ ہے، اس کی فقط ایک ہی ڈیوٹی ہے، وہ روح قبض کرنے کی ڈیوٹی ہے۔ آج ایک ہی لمحے میں کوئی واکنٹ میں مرے اس کی روح بھی اسی نے قبض کرنی ہے، اور اسی لمحے میں کوئی انڈیا میں مر جائے اس کی روح بھی اسی نے قبض کرنی ہے۔ جس طرح وہ فرشتہ یہاں بھی موجود ہے وہاں بھی موجود ہے، یہ فرشتے تو میرے آقا کے غلام ہیں، اگر غلام موجود ہو سکتا ہے تو اگر غلام موجود ہو سکتا ہے اگر غلام ہر جگہ موجود ہو سکتا ہے آقا کیوں نہیں موجود ہو سکتا؟ یہ اس نے شان عطا فرمائی ہے۔ لہذا ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل کا معنی یہ ہوگا دنیا میں میرے مصطفیٰ کو کس طرح مانا؟ نہیں ہم نبی تو مانتے ہیں پر یہ نہیں مانتے کہ آپ کو سارا علم دیا گیا ہے جی،
اس کا ایک اشارہ کر کے اپنی بات کی تکمیل کی طرف جاؤں گا، چونکہ اس نعمت کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اس نعمت کو جتنا پہچانو گے، پہچان اسی وقت ہوگی جب اس کے تذکرے زیادہ کرو گے، جب اس کی شانیں زیادہ بیان ہوگی، جب اس کا ذکر زیادہ ہوگا، جب تمہاری رگو ریشہ میں اور تمہاری جسم کی ایک ایک رگ میں محمد محمد ہو جائے گی، تم اس کی پہچان ہو جائے گی۔ پھر ما کنت تقول فی حق حاضر رجل، حضور پیر کرم شاہ صاحب الازہری رحمت اللہ علیہ کا جب وصال ہوا اور آپ کے چہلم پر حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب نے جب خطاب فرمایا تو غالباً اسی طرف اشارہ تھا، جب دنیا میں رہتے ہوئے اس محمد عربی کی پہچان کامل ہو جاتی ہے، پھر یہ قبر میں جاتا ہے، فرشتے اس سے پوچھتے ہیں بتا اس ہستی کے بارے میں دنیا میں کیا عقیدہ تھا، کیا تیرا خیال تھا اور کیا کہا کرتا تھا؟ آقا روک کے کہتے ہیں اس سے نہ پوچھو، مجھ سے پوچھو کہ یہ کیسا غلام آیا، مجھ سے پوچھو کہ یہ کیسی پہچان رکھ کے آیا ہے۔ اس نے تو ایک لمحہ بھی میری پہچان سے غفلت میں نہیں گزارا۔ ما کنت تقول فی حق حاضر رجل، حاضر رجل، آقا کریم علیہ السلام کی پہچان کروائی جاتی ہے، اور پھر کچھ لوگ محروم بھی ہوں گے۔ یہ لمحہ گزر جائے گا، قیامت کا دن آئے گا۔ میں اپنی بات کو وہاں پر انقطاع کر رہا ہوں تاکہ وقت بچ سکے۔ قیامت کا دن آئے گا، اس میرے آقا کریم علیہ السلام کے بارے میں آپ سے پوچھا جائے گا، میں نے اس کو جو شانیں عطا فرمائی تھی، جو اختیارات عطا فرمائے تھے، جو معجزات عطا فرمائے تھے، جو مقامات عطا فرمائے تھے، جو کمالات عطا فرمائے تھے، ان کو مان کے آئے ہو یا ایسے ہی بھاگم بس صبح کھایا شام کھایا، صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے، یوں ہی زندگی تمام ہوتی ہے، بس صبح کی اذان ہوئی، شام کی نماز ہوئی اور بندہ مٹی میں چلا گیا۔ اس کا نام زندگی نہیں ہے۔ زندگی ایک چیز کا نام ہے، جیو تو محمد عربی کی پہچان رکھ کے جیو، محمد عربی کی پہچان رکھ کے جیو، آقا کے غلام بن کے جیو۔ کل قیامت کا دن بڑا کٹھن ہے، اس نعمت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ میرے سامنے ابھی امام ترمذی کی روایت پھر گئی، مجھے سنانے کو دل کرتا ہے۔ میرے آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں عائشہ، جی یا رسول اللہ، فرمایا کتنا بدبخت ہوگا وہ انسان جو قیامت کے دن میرا سورج سے زیادہ چمکتا ہوا چہرہ بھی دیکھ کر مجھے پہچان نہیں سکے گا۔ اب کتنا لمحہ فکریہ ہے حضور کا چہرہ۔ ویسے بھی اللہ نے قرآن مجید میں سراجم منیرہ کہا، سراجم منیرہ کہا ہے، سراج ہی کہہ دیتا تو کافی تھا، آگے منیرہ کہا ہے۔ اگر معنی نہ پتا ہو تو حاجی منیر صاحب اس کا معنی زیادہ جانتے ہیں کہ حاجی منیر جو ہوئے، منیر کا معنی صرف یہ نہیں ہوتا جو خود روشن ہو، منیر کا معنی ہے خود بھی روشن ہو، دوسروں کو بھی روشن کرنے والا، دوسروں کو بھی روشن کرنے والا۔ اور میرے آقا تو ایسے روشن تھے، ایسے روشن تھے۔ ایک صحابی آ گئے میرے آقا کریم کی بارگاہ میں، مسائل پوچھتے رہے، رات دیر ہو گئی، جانے لگے، باہر جھانک کے دیکھا تو کہنے لگے آقا باہر تو اندھیرا ہے، باہر تو اندھیرا ہے، میں کیسے جاؤں گا؟ میرے آقا نے فرمایا یہ چھڑی مجھے دو۔ اس نے چھڑی اٹھائی تو چھڑی پکڑی تو چھڑی تھی، حضور کے قدموں تک آیا تو چھڑی تھی، جب حضور کے ہاتھوں میں دیا تو لالٹین بن گئی، فانوس بن گیا۔ میرے آقا نے فرمایا جاؤ لے جاؤ، جدھر تک چلتے چلے جاؤ گے اندھیرا تیرے سامنے نہیں آئے گا۔ وہ صحابی کہتے ہیں میں نے اس کو اپنے پاس سنبھال کے رکھ لیا، جب بھی اندھیرے میں نکلنا ہوتا، جس آقا نے جس ہاتھ سے اس چھڑی کو مس کیا تھا، میں وہ چھڑی لے کے نکلتا تو اندھیرے چھٹ جایا۔ یہ ہے سراجم منیرہ، اتنا روشن چہرے والا اور بددہا کے مکھڑے والا۔ حضور فرماتے ہیں عائشہ ایسا بھی ایک بدبخت ہوگا کل قیامت کا دن، میں اپنے نورانی چہرے کے ساتھ ذوفشانی کے ساتھ موجود ہوں گا مگر مجھے وہ پہچان نہیں سکے گا۔ اب دیکھیے گا یہ جملہ حضرت اماں عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ
آپ پوچھتی ہیں یا رسول اللہ ایسا بدبخت کون ہے قیامت کا دن یہاں بھی ایک شعر پڑھ رہا تھا کہ ہم تو قیامت میں جائیں گے اس لیے کہ اللہ نے معاشر برپا ہی حضور کے دیدار کے لیے کی ہے، وہاں تو اور کام ہی کوئی نہیں ہے۔ آدم سے لے کر تا قیام قیامت تک پوری انسانیت کو آمنہ کے لال کا جلوہ کرانا ہے، حسنین کے نانا کا دیدار کرایا جانا ہے۔ قیامت کا اور کوئی مقصد نہیں ہے۔ حساب و کتاب تو وہ یہیں لے سکتا ہے اور لیتا بھی رہتا ہے، حساب و کتاب تو یہیں چکا دیتا ہے، سیلاب کی صورت میں، قحط کی صورت میں، ایکسیڈنٹ کی صورت میں، ہارٹ اٹیک کی صورت میں، بیماری کی صورت میں بچے مر جاتے ہیں، بھائی بہت سارے معاملات ہیں، یہیں حساب کتاب چکا دیا جاتا ہے۔ قیامت کے دن حساب کتاب کا ہوگا، لیکن سب سے بڑا حساب ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اس محمد عربی کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اور اگر اس دن پہچان نہ ہوئی، کس کو پہچان نہیں ہوگی؟ میرے آقا کریم فرماتے ہیں وہ بدبخت وہ ہوگا جو دنیا میں رہتے ہوئے اس کے سامنے میرا نام لیا جائے گا اور وہ مجھ پر درود سلام نہیں پڑھے گا، میرا ذکر کیا جائے گا اور مجھ پر درود و سلام نہیں پڑے گا۔ آپ اندازہ لگائیں حضور نے قیامت کے دن اپنی پہچان کرانے کے لیے دنیا میں ہی وظیفہ عطا فرما دیا تاکہ کل قیامت کے دن مشکل نہ پیش آئے۔ حضور نے فرمایا جس نے میرا ذکر سنا، میرا نام سنا اور وہ چپ رہا، نعت خوان آتے ہیں آپ سے کہتے ہیں پڑھیے جی درود شریف، آپ بیٹھے رہتے ہیں چپ کر کے، وہی بیچارہ پڑھتا رہتا ہے، پھر دوسرا نعت خوان آتا ہے وہ بھی ریکویسٹ کرتا ہے، مولانا صاحب آتے ہیں وہ بھی ریکویسٹ کرتے ہیں، پیر صاحب بھی ریکویسٹ کرتے ہیں درود شریف پڑھے۔ تو یار بھلو اس کا ایک فائدہ میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ واحد وظیفہ ہے، نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، حج کریں، تسبیح پڑھیں، داڑھی رکھیں، تبلیغ پہ چلے جائیں، جہاد پہ چلے جائیں، اب سارا کچھ کریں۔ خدا کی عزت کی قسم کوئی ایسی عبادت نہیں ہے جس پر یہ کہا گیا ہو کہ اس کی نماز اس عبادت کی ادائیگی کے مکمل ہونے کے بعد فوراً اجر دے دیا جاتا ہے، نہیں، ریاکاری کے بدلے میں منہ بھی ماری جا سکتی ہے۔ ایک واحد عبادت ہے، میرے آقا کریم علیہ السلام کی اس حدیث کو امام سخاوی نے القول البدیع میں نقل کیا ہے، میرے آقا نے فرمایا جیسے ہی بندہ مومن اپنے منہ سے ایک مرتبہ درود نکالتا ہے اللہ 10 گناہ اسی ٹائم معاف فرما دیتا ہے، اسی ٹائم معاف کر دیتا ہے۔ پھر آپ چپ کیوں رہتے ہیں؟ کیا آپ اپنے گناہ نہیں معاف کروانا چاہتے؟ میرے آقا نے فرمایا جو ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے دیر نہیں لگتی، اللہ اس کے نامہ اعمال میں اسی وقت 10 آپ نیکیاں نہیں لکھوانا چاہتے؟ میرے آقا فرماتے ہیں جو ایک مرتبہ درود و سلام پڑھتا ہے ابھی اس کے منہ سے یہ درود و سلام مکمل ہوتا ہے، اللہ اپنے ہاں اس کے 10 درجے بلند کر دیتا ہے۔ کیا آپ اپنی شان بلند نہیں کروانا چاہتے؟ پھر کیوں چپ رہا کرتے ہیں؟ جب بھی کہا جائے یا جب بھی میرے محبوب کا ذکر آئے، نام آئے تو آپ کے لب ہلیں اور درود و سلام کھل جائے۔ کسی نے کیا کہا تھا کہ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے، اس سے مراد وہ آخری سونا ہے اور اگلا جاگنا ہے، یعنی میں سو جاؤں، میں نیند موت کی جب مجھے سونے کا موقع ملے تو میرے لب پر صلی اللہ کے ترانے جاری ہوں، میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ قبر میں رکھ دیا جائے، حضور سامنے آئیں، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے، یہ ترانہ اسی کو یاد آئے گا جو دنیا میں اس ترانے کو الاپے گا۔ آئیے اپنی زبانوں کو اس ترانے کے ساتھ تر کیجئے تاکہ قبر میں بھی آقا کی پہچان آسان ہو جائے، کل محشر کے دن میں بھی آقا کی پہچان آسان ہو جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔